بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم جس دن کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ دردناک دن جنہیں دنیا ایام فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ وہ ایام ہے جب رسول خدا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دختر، جنت کی سردار، مظلومہ کوثر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ایسے ظلم ہوئے کہ آسمان کانپ اٹھا، فرشتے رو پڑے، مدینے کی گلیاں گواہ بن گئیں۔ آج ہم بیان کریں گے وہ دل دہلا دینے والی حقیقتیں جنہیں سن کر دل پاش پاش ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، مدینہ کی فضاؤں میں قیامت برپا ہو گئی، اور سب سے زیادہ ٹوٹ جانے والی ہستی بی بی کی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ بابا کے بعد میرے دکھوں کا کوئی نہیں۔ بی بی کے گھر میں غم چھپا گیا اور ظلم کی آندھی چلنے لگی۔ ادھر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنازہ ابھی دفن بھی نہ ہوا تھا، ادھر مدینہ کے چند لوگ سقیفہ میں جمع ہو چکے تھے۔ حق چھینا جانے لگا، اور جب مولا علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رسول کریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خلافت کے مسئلے پر آواز بلند کی، تو وہ دن آیا جس دن تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوا۔ گھر پر ہجوم آیا، در فاطمہ کو جلایا گیا۔ در پر وہ آوازیں گونجیں، گھر سے نکل آؤ ورنہ گھر کو آگ لگا دیں گے۔ اور پھر در فاطمہ سلام اللہ علیہا پر وہ ضرب پڑی جس سے بی بی پسے در ہو گئیں، سانسیں رک گئیں اور بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ در کا کیل بی بی کے پہلو میں پیوست ہوا اور صدیقہ طاہرہ کی چیخ نے آسمان کو ہلا دیا۔ اسی دروازے کے دباؤ سے، اسی ظلم کے نتیجے میں بی بی کے شکم اطہر میں موجود بچہ جناب محسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ یہ وہ ظلم تھا جس نے بی بی کا دل زخمی کر دیا، اور مدینے کی گلیاں بھی شرمندہ ہو گئیں۔ بی بی نے کہا کہ اے علی، میرے بابا ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا۔ مولا علی علیہ السلام سر جھکائے رو رہے تھے، ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وصیت رسول کی وجہ سے صبر کر رہے تھے۔ یہ وہ دن تھا جب در علی جلایا گیا، جب فاطمہ روئیں۔ بی بی نے ظلم کے مقابلے میں خاموشی اختیار نہ کی۔ وہ مسجد نبوی میں آئیں، پورے مدینہ نے دیکھا۔ دروازہ کھلتے ہی آواز آئی، یہ فاطمہ آ رہی ہے جو اپنے بابا کے چلنے کی طرح چلتی ہیں۔ بی بی سلام اللہ علیہا نے فدق پر غضب کے خلاف ایسا خطبہ دیا کہ حجت مکمل کر دی، لیکن ظالموں کے دل نہ پگھلے۔ آہستہ آہستہ آپ کے زخم بگڑتے گئے، پسلی ٹوٹنے کا درد، بازو کا نیلا ہونا اور دل کا غم۔ بی بی کا چہرہ دن بہ دن زرد ہوتا گیا۔ آخر وہ دن آیا جس دن بی بی نے علی علیہ السلام کو وصیت کی کہ اے علی،
مجھے رات میں دفن کرنا، میری قبر کو چھپا دینا، تاکہ لوگ جانیں کہ فاطمہ مجھ پر ہونے والے ظلم سے راضی نہ تھیں۔ بی بی نے اپنے بچوں کو گلے سے لگایا۔ امام حسن کے آنسو گرے، امام حسین علیہ السلام کی چیخیں نکلیں۔ بی بی زینب لرزتی ہوئی بی بی کے سینے سے لپٹ گئیں، اور پھر سیدہ نے آخری سجدہ کیا، اور وہ نور جو رسول کا ٹکڑا تھا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں چند قریبی افراد کے ساتھ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زوجہ کا جنازہ اٹھایا۔ زمین پر ہر قدم پر مولا کی ہچکی بندھ جاتی تھی، اور شہزادی کو وصیت کے مطابق مخفی طور پر دفن کر دیا گیا۔ آج بھی ان کی قبر دنیا میں چھپی ہوئی ہے، تاکہ تاریخ ہمیشہ سوال اٹھائے، بیٹی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر کیوں چھپی ہے؟ بی بی کی مظلومیت صدیوں کا ماتم ہے، ان کے زخم آج بھی امت کو جھنجھوڑتے ہیں، اور ان کی شہادت قیامت تک انسانیت کو یاد دلاتی رہے گی کہ ظلم کبھی چھپ نہیں سکتا اور نور کبھی بجھ نہیں سکتا۔ تو اس کا اختتام میں اس دعا سے کرتی ہوں کہ اے اللہ، بحق فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا، اے اللہ بحق اس مظلوم ماں کے ٹوٹے ہوئے پہلو کے صدقے، اے اللہ بحق محسن مادرے کی معصوم شہادت کے واسطے ہمارے دلوں کو نور ولایت سے زندہ فرما۔ اے ہمارے پاک پروردگار دو عالم، جن گھروں میں غم ہے انہیں سکون عطا فرما، جن دلوں میں اندھیرا ہے انہیں روشنی دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو محتاج ہیں انہیں رزق حلال وافر عطا فرما، جو پردیسی ہیں ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما، جو اپنے بچوں کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر دور دراز ان کے رزق کی تلاش میں بیٹھے ہیں، ان پردیسیوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کے محافظوں کی خیر فرما۔ پروردگار ہمیں بی بی کی غیرت، ان کی حیا، ان کی وفا اور ان کی صبر کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بی بی کی طرح چادر اوڑھنے والی باپردہ خواتین بنا، ہمیں ان کا سچا چاہنے والا بنا دے مولا۔ ہمیں ان کے بابا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کے شوہر مولا علی علیہ السلام اور ان کے نور جیسے بیٹوں مولا حسن و حسین علیہ السلام کا عشق نصیب فرما۔ اے اللہ، روزے قیامت ہمیں اس وقت کی رسوائی سے بچا لینا جب صدیقہ طاہرہ اپنی ٹوٹی پسلیوں کا مقدمہ لے کر کھڑی ہوں۔ ہمارے دلوں کو ان کے غم سے نرم رکھ، اور ہماری زندگیوں کو ان کی محبت سے آباد رکھ۔ اے اللہ، ہمارے شوہروں کی، ہمارے بھائیوں کی، ہمارے والدین کی حفاظت فرما، اور ہمیں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ میرے مالک، ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شیطان کے شر سے، برائی کرنے والوں کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ میرے مولا، مرنے سے پہلے ہمیں اپنے پیارے حبیب اور آل رسول کے روزوں کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ، ہمیں اس نور کی زیارت نصیب کر جس کا نام ہے فاطمہ، اور ہمیں ان کے جیسے باپردہ، ان بہادر شیروں جیسے دلیر